دوستو، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنے نہیں جاتے، وہ انسان کے اندر اتر جاتے ہیں۔ وہ شور نہیں مچاتے، وہ آہستہ آہستہ دل کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ ناہید اختر کی گائی ہوئی غزل شب غم مجھ سے مل کر ایسے روئی بھی ایسا ہی ایک نایاب شاہکار ہے، جو سننے والے کو رلاتی نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے غم کو جگا دیتی ہے۔ یہ غزل بنیادی طور پر تنہائی، جدائی اور دیر سے ملنے والے دکھ کی علامت ہے۔ شاعر نے غم کو ایک جیتا جاگتا کردار بنا دیا ہے، جیسے غم کوئی انسان ہو جو برسوں بعد مل رہا ہو۔ جب کہا جاتا ہے کہ شب غم ایسے روئی جیسے صدیوں بعد ملا ہو کوئی، تو بچھڑا ہوا یاد آ جاتا ہے۔ دراصل یہ انسان کے اندر کے اس درد کی تصویر ہے جو مدتوں دبایا گیا ہو، مگر ایک رات سب کچھ ٹوٹ کر باہر آ جائے۔ ناہید اختر کی آواز اس غزل کو عام غمگین گیتوں سے الگ بنا دیتی ہے۔ ان کی آواز میں چیخ نہیں، شور نہیں، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا دکھ ہے۔ وہ اس غزل کو اس طرح گاتی ہیں جیسے وہ خود شاعر کے احساسات بیان کر رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سننے والا اسے سنتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے اور اکثر اپنی زندگی کے کسی ایسے لمحے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا ہو۔ یہ غزل ہمیں یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ غم ہمیشہ شور نہیں کرتا۔ بعض اوقات غم آہستہ آتا ہے، رات کے سناٹے میں، اور انسان کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ یہی تصور اس غزل کی جان ہے۔ شاعر نے غم کو دشمن نہیں بلکہ ایک پرانا ساتھی بنا کر پیش کیا ہے، جو وقت کے بعد واپس آیا ہو۔ ناہید اختر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس غزل میں آواز کو کبھی اونچا نہیں ہونے دیتی۔ ان کی آواز میں ایک مسلسل لرزش ہے، جیسے آنسو آنکھوں میں رکے ہوں مگر بہنے سے پہلے رک گئے ہوں۔ یہی ضبط اس غزل کو بے حد طاقتور بنا دیتا ہے۔ سننے والا چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، اس غزل کے آگے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ غزل خاص طور پر ان لوگوں کے دل کو چھوتی ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی خاموش دکھ جھیلا ہو، جنہوں نے کسی کو کھویا ہو، کسی انتظار میں عمر گزار دی ہو، یا کسی ایسے رشتے کو یاد کیا ہو جو وقت کے ہاتھوں بچھڑ گیا ہو۔ یہ غزل ان سب لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو مسکرانے کے باوجود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزل ریڈیو پاکستان، ٹی وی اور سنجیدہ موسیقی کی محفلوں میں آج بھی احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ یہ بازار کی مقبولیت کا گیت نہیں، بلکہ دل کے کمرے میں بند درد کی آواز ہے۔ ناہید اختر نے اس غزل کو اپنی آواز دے کر اسے امر کر دیا۔ دوستو، اگر محمد رفیع کی آواز باپ کی دعا بن جاتی ہے تو ناہید اختر کی یہ غزل تنہا انسان کی رات بن جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جہاں باتیں نہیں ہوتی، صرف احساس بولتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ غزل سن کر لوگ تالیاں نہیں بجاتے بلکہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ گانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل غم وہ نہیں جو سب کو نظر آ جائے، اصل غم وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں انسان کے ساتھ بیٹھ کر روئے، اور ناہید اختر کی آواز اسی خاموش غم کی سب سے سچی تصویر ہے۔ اسی لیے آج بھی جب یہ غزل سنائی دیتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہر سننے والا اپنے غم سے دوبارہ مل رہا ہو، بالکل ایسے جیسے صدیوں بعد کوئی۔ ناظرین، آخر میں چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔